مثلا میں کہوں بھائی علی صاحب کہاں ہیں، آپ کہیں گے مولانا کون سا علی؟ یہاں تو کافی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جن کے نام کیا ہیں؟ علی ہیں، لیکن میں کہوں گا وہ علی جو بڑا سخی ہے، تو شاید 4-5 علیوں میں ایک علی سخاوت کے اعتبار سے مشہور ہو، اخلاق کے اعتبار سے مشہور ہو، صفات کے اعتبار سے مشہور ہو۔ تو اللہ نے کہا تمہارا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اللہ نے حالت بھی بتا دی، یہ نہیں کہا جس زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، زکوٰۃ تو کافی مسلمان دیتے تھے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ نماز کے بعد زکوٰۃ دیں۔ اللہ نے وہ حالت بھی بتائی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، کیونکہ آج تک کسی زکوٰۃ یا خیرات دینے والے نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں خیرات نماز کی حالت میں دوں۔ بھائی آپ کی اس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، فقیر باہر کھڑے ہوتے ہیں، آج تک کوئی فقیر دیکھا جو نمازیوں کے بیچ میں آ جائے؟ اس کو فقیر کو بھی اتنی عقل ہے، فقیر کو بھی اتنا شعور ہے کہ نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز ختم کرے گا، بھاگا تو نہیں جا رہا، نکلنا اسی مسجد کے دروازے سے ہے، دینا ہوگا تو خیرات دے دے گا۔ میں اس کی نماز کیوں ڈسٹرب کروں، میں نمازیوں کو کیوں ڈسٹرب کروں؟ تو دنیا کا آج بھی کوئی ایسا فقیر نہیں ہے کہ نماز کی حالت میں آ کے خیرات مانگے۔ دوسری بات، بالفرض اگر کوئی فقیر آ گیا اور دروازے پہ کھڑا ہو گیا، اللہ کے نام پہ خیرات دیجئے، اللہ کے نام پہ خیرات دیجئے، کوئی ایسا نمازی بھی نہیں ہوگا جو اس کو خیرات دے۔ وہ بھی کہے گا جلدی کیا ہے، فقیر کھڑا ہے، یا نماز ختم کروں گا، جو پیسے جو نیت دینے کی ہے وہ میں دے دوں گا۔ تو نہ کوئی ایسا نمازی نماز میں خیرات دیتا ہے، نہ کوئی ایسا فقیر آج تک آپ کو ملے گا جو نماز کے بیچ میں آ کے خیرات مانگے۔ لیکن تاریخ میں جب یہ واقعہ پڑھتے ہو تو نمازی بھی بڑا عجیب ہے، فقیر بھی بڑا عجیب ہے۔ میں تو کہوں لگ ایسے رہا تھا کہ فقیر نمازی کو جانتا تھا اور نمازی فقیر کو جانتا تھا۔ میرے مولا نے کہا کیسے نہ جانتا، کیونکہ دینے والا علی تھا، لینے والا جبرائیل تھا۔ کیسے نہ جانتا، کیونکہ دینے والے علی مرتضیٰ تھے اور لینے والا جناب جبرائیل تھا۔ اللہ نے ایک یونیک سچویشن کریٹ کی جہاں پہ جا کے مولا علی نے خیرات دی۔ یا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ میدان غدیر خم میں بھی ایک عجیب سچویشن کریٹ ہوئی۔ مولانا اسحاق سے انجینئر مرزا نے یہ جوانی میں پوچھا تھا کہ بھائی کہ رسول علی کا ہاتھ بلند کیا، کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہاں کیا؟ کہا شیعہ کہتے ہیں یہ اعلان ولایت ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اگر اتنا اہم واقعہ ہوتا تو رسول اسے عرفات میں بیان کرتے، جہاں سارے مسلمان موجود تھے، حج کے درمیان بیان کرتے جہاں سارے مسلمان موجود تھے۔ کیا ضرورت پڑی تھی اتنی دور جگہ پہ جا کے حضرت علی کی ولایت کا اعلان کرے؟ تو مسلمان یہ نہیں سمجھتا کہ نبی کے کام تمہارے جیسے نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے آپ نبی کو پابند کیسے کر سکتے ہو کہ آپ عرفات میں اعلان کرو گے تو مانیں گے، آپ حج کے درمیان اعلان کرو گے تو مانیں گے؟ یہ اتنا اہم قصہ تھا، عرفات میں بیان کرتے۔ نبی کو کیا پڑی تھی میدان غدیر خم میں جا کے اعلان کرے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے وہ آیتیں جو گھر میں اتری وہ تم نہیں مانو گے۔ کتنی آیتیں جو گھر میں اتری، بولتے نہیں یا رسول اللہ قرآن کی آیت اگر اترے تو عرفات میں اترے گی تو ہم مانیں گے، حج میں اترے گی تو مانیں۔ بھائی قرآن کی آیت کہیں بھی اترے وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ کہاں اتارے؟ اللہ تم سے پوچھ کے تو آیتیں نہیں اتارے گا نا کہ نبی یہ اعلان مثلاً عرفات میں کرو، نبی یہ اعلان مثلاً حج پہ کرو۔ اللہ کی مرضی ہے۔ یہی آیت غدیر، یہی حکم غدیر اگر خدا نبی کو گھر میں بھی بولتا، دو لوگوں کے سامنے بھی بولتا، پھر بھی مسلمان پہ واجب تھا کہ نہیں تھا؟ یہ ہم قرآن پہ قدغن نہیں لگا سکتے کہ یہاں پہ آئے گا تو مانیں گے، یہاں پہ آئے گا تو نہیں مانیں گے۔ اور خدا نے کئی مقامات پہ کہا کہ نبی کو اور نبی کا موازنہ اپنے ساتھ نہ کیا کرو۔ یہ آیت میں کل پڑھوں گا انشاءاللہ، سورہ مجادلہ کی آخری آیت، آپ یاد کر لیجئے۔
اس میں حقانیت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شامل ہے، جس میں اللہ بتاتا ہے میں کن سے راضی ہوں، مجھ سے کون راضی ہیں، رضوا عنہم، یہ آیتیں اکثر علماء پڑھا کرتے ہیں، یہاں پہ خدا بتاتا ہے، اللہ پہلی صفت یہ بتاتا ہے، مومن کی صفت یہ ہے، مومن کبھی بھی رسول کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہ مومن کی صفت اتنی واضح آیت ہے، اس کا واقعاً کوئی مفتی مولوی جواب نہیں دے سکتا، اور کئی نازک مسائل اس میں آ جاتے ہیں۔ اب آدمی خود جا کے تلاش کرے کس کس نے نبی کی مخالفت کی تھی، کس کس نے نبی کی مخالفت نہیں کی تھی۔ اور یہ توجیہ دینا، مثلا نبی کو دوائی پلانا چاہیے، رسول نے کہا میں نے نہیں پینی، وہ ہم پلائیں گے، یہ حدیث موجود ہے بخاری مسلم میں، نبی نے کہا بھائی دوائی نہیں پینی، کہا نہیں آپ تو پلائیں گے، ہم نے کہا یہ مخالفت رسول ہے، جب رسول منع کرے میں نے دوائی نہیں پینی تو کیوں پلائی جا رہی ہے؟ تو ایک مفتی صاحب سے میں نے کہا یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، یہاں پہ مخالفت رسول ہے، تو کہا نہیں دیکھیے جس طرح بچہ دوائی کو پسند نہیں کرتا نا، ماں ضد کر کے، یعنی یہ مثالیں دیتے ہیں لیاذ باللہ، جس طرح بچہ دوائی نہیں پیتا نا، ماں اس کی برائی تو نہیں چاہ رہی، یہ تو نہیں ماں کو اس بچے سے دشمنی ہے، ماں بھلائی میں دوائی پلاتی ہے۔ میں نے کہا آپ کی بات 100% صحیح ہے، ماں بھلائی میں پلاتی ہے، ماں بچے کی بہتری چاہتی ہے، ماں چاہتی ہے بچہ ٹھیک ہو جائے، بچے کو دوائی کڑوی لگتی ہے، بچہ نہیں پیتا۔ میں نے کہا تم نے یہ فیصلہ کہاں کر دیا، جو تیرے گھر کا بچہ ہے وہ نبی جیسا ہے؟ اور خدا صریحاً کہتا ہے کہ محمد کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، محمد کے ساتھ وہ برتاؤ نہ کرنا جو اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتے ہو، یہ رسول ہے، اس کے معاملات الگ ہیں۔ پھر میں نے کہا اگر سب صحیح بھی تھا تو پھر ملتا ہے حدیث میں دوائی تو پلا دی رسول کو، پھر رسول جب کچھ عرصے کے بعد طبیعت میں بہتری آئی تو نبی نے کہا کس کس نے مجھے دوائی پلائی تھی، سب کو بلاؤ، سب کو لائن سے کھڑا کیا، اب کہا جو مجھے پلائی تھی نا خود بھی پیو۔ میں نے کہا کیا یہ رسول علیہ باللہ بچوں والے کام کر رہے تھے کہ تم نے رسول کو دوائی پلائی، وہ بھی ان سب کو پلا رہے تھے، سب کو پلائی۔ میں نے کہا وہ بیمار نہیں تھے پھر بھی دوا پلائی، لیکن ابن عباس کو نہیں پلائی، سب کو پلا کر ایک کو نہ پلانے کی بات کیا ہے کہ نبی بتا رہے تھے میں کن پہ غصہ ہوں، کن پہ غصہ نہیں ہوں، یہ تاریخ کے واقعات ہیں۔ ہم نے رسول کی اطاعت ایسے کرنی ہے، چاہے رسول جنگ میں ہو، چاہے گھر میں ہو، کہاں بھی ہو، ہم نے اطاعت رسول کرنی ہے، تاریخ کے ان معاملات کو سمجھنا ہے۔ تبھی کہا کہ رسول اللہ ولی ہے، اس کے بعد رسول ولی ہے۔ ولایت کو سمجھو کہ خدا کیا سمجھانا چاہتا ہے، ولایت یعنی وسلموا تسلیما، یعنی جو وہ کہے میں انکار نہ کروں۔ میرے ساتھ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام کے پاس ایک بوڑھی خاتون آتی ہے، کہتی ہے مولا بیمار ہوں کیا کروں؟ امام نے کہا حکیم کے پاس چلی جاؤ، حکیم جو دے اس کی دوا لو۔ گئی، واپس آئی امام کے پاس، مولا حکیم کے پاس گئی ہوں، کیا ہوا؟ مولا اس نے دوا بتائی ہے۔ تو ہم نے تو کہا تھا حکیم کے پاس جاؤ، جو حکیم کہے کر لو۔ کہ مولا لیکن آپ سے پوچھنے آئی ہوں وہ دوا کھاؤں کہ نہیں کھاؤں؟ اطاعت کی منزل دیکھیے۔ امام نے کہا کون سی دوائی دی ہے؟ کہ مولا حکیم نے کہا ہے شراب پیو۔ امام نے کہا ہم نے تجھے پہلے ہی کہا تھا جو حکیم کہے کرو، لیکن کہا مولا مجھے حکیم کی نہیں پڑی، میرے حکیم بھی آپ ہیں، حکیم امت ہے نا اہل بیت، کہ آپ کہیں گے تو پیوں گی، آپ کہیں گے تو نہیں پیوں گی۔ امام نے کہا اگر حکیم کی سننی ہے سن سکتی ہو، لیکن اگر میری مرضی جاننی ہے، ہاں شاید شراب پیو تیرے درد کو تسکین ملے،
لیکن فرمایا ہم اہل بیت پسند نہیں کرتے نجاست کا قطرہ بھی تیری شکم میں جائے. ہاں اگر حکیم کی مانو تو ٹھیک ہے، لیکن ہم پسند نہیں کرتے، ہم اہل بیت کو پسند نہیں ہیں. امام نے کہا کیا کرو گی؟ کہ مولا مرتی ہوں تو مر جاؤں، لیکن سنوں گی تو آپ کی. جب آپ کو ولی مانا، جب آپ کو امام مانا تو کسی اور کی کیوں سنوں گی؟ امام نے کہا اتنا مانتی ہو مجھے، اتنی اطاعت ہے میری؟ کہتے سامنے سیب پڑا تھا، اس خاتون نے سیب اٹھایا اور اپنی اطاعت کا معیار بتانا چاہتی تھی. اس نے چاقو لیا اور سیب کے 2 ٹکڑے کیے. اس بوڑھی نے آدھا ٹکڑا ایک ہاتھ میں رکھا، آدھا ٹکڑا دوسرے ہاتھ میں رکھا. کہتی ہے مولا ایک ہی درخت کا سیب ہے، 2 درخت کے نہیں ہیں، ایک ہی درخت کا سیب ہے، حلال بھی ہے، آپ کی نظروں کے سامنے میں نے خود کاٹا ہے. آدھا حصہ اس ہاتھ پہ ہے، آدھا حصہ اس ہاتھ پہ ہے. اگر آپ کہو گے نا آدھا کھاؤ حلال ہے، کھا لوں گی، اور کہو گے نا آدھا نہ کھاؤ حرام ہے، مولا پھینک دوں گی، پوچھوں گی بھی نہیں، مولا سیب تو ایک تھا. امام نے اپنے اصحاب کو کہا ایسے ہوتے ہیں ہمارے شیعہ.